بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بیٹا آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کے ساتھ میرا دوسرا لیکچر ہے اور وہی موضوع ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا، اس کا بقیہ حصہ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹا اپنی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن کھولے، اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو موضوع ہے وہ میں پہلے آپ کو اس کا پیج 486 ہے، وہ آپ کھولیں۔ پہلے میں آپ کو جو پچھلا سبق پڑھایا وہ ریوائز کراؤں گے، اس کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کا سیرت و کردار، وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جو کل کے لیکچر میں پڑھا تھا پچھلے میں، وہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام و نسب اور سیاست کارنامے پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ان کا نام اصل نام تھا اور غنی لقب تھا۔ وہ آپ کو آپ کی مال و دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سخاوت کی وجہ سے نام دیا گیا لقب۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق قریش کے ایک بہت معزز قبیلے بنو امیہ سے تھا، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو ایسے قبائل تھے جن کا باقی کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس حوالے سے آپ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلام کے جو سابقون الاولون ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی 14 لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی جنت، دنیا میں ہی جنت کی، جن کو بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی، اور آپ کے دور میں فتوحات بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اصلاحات بھی کی، جو اپنے نظام حکومت ہے اس میں آپ نے فوجی اصلاحات کی، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا تھا، فوجی ایک باقاعدہ سے محکمہ قائم کیا تھا، فوج کا نظام حکومت باقاعدہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا تھا، اور آپ نے مزید اس کو تقویت دی، اس شعبے کو، اور اس کو جو ہے وہ فوجی اور سول انتظامیہ کے عہدے الگ الگ کیے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ نے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کو انتظامی حکومت دی، جبکہ فوج کا معاملہ بحریہ کے چیف عبداللہ بن قیس کے حوالے کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے فوجیوں کی سپاہیوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ پھر آپ کے دور میں جو سب سے اہم کارنامہ ہے آپ کا، وہ بحری بیڑے کا قیام ہے، یعنی آپ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر آپ نے باقاعدہ سے بحری بیڑا تیار کیا، اور اس کے امیر البحر عبداللہ بن قیس حارثی تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا وہی نظام حکومت میں جمہوری شورائی نظام تھا، تمام لوگوں سے آپ رائے لیتے، رفائع عامہ کے آپ نے کام کیے، رعایا کی خبرگیری بھی کرتے اور ان کی داد رسی بھی کرتے تھے۔ اور آپ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے ہے کہ آپ نے تمام امت کو ایک قرات قریش پر جمع کیا۔ آج ہم اس کا باقی حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو شورشیں ہوئیں اور جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی، وہ واقعات پڑھیں گے، اور آپ کی سیرت و کردار کا پڑھیں گے۔ لہٰذا اپنی کتاب کھولیں تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت ہی ہے، اور اس میں آج ہم آپ کی شہادت کے جو اسباب ہیں، اور آپ کے دور میں جو فتنہ انگیزی تھی اس کے اسباب، اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت، اس کے نتائج، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت و کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ اپنی کتاب افہام القرآن آفاقی تہذیب و تمدن کھولیں، اس کا پیج ہے 474، 474 اس کا صفحہ ہے، وہ آپ کھولیں، تو وہاں سے میں آپ کو پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ ساتھ میں آپ پینسل ضرور رکھیے گا، پین یا پینسل، اور جو میں آپ کو MCQs کے حوالے سے بیٹا جی لائنز آپ کو دہراؤں اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن کا آپ کو نوٹ کرواؤں، وہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے، کیونکہ یہ تمام اس کا آپ نے بہت دھیان سے اس پورے سبق کو پڑھنا ہے۔ اس میں سے MCQs آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کتاب کا صفحہ کھولیں 474، تو آپ کو میں پڑھانا شروع کرتی ہوں، چلیں جی۔
جی اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ میں اسلامی تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو، انہیں علم ہو کہ ان کے جو اسلاف ہیں کس طرح سے اسلام کو انہوں نے فروغ دیا، اور بالخصوص خلفائے راشدین کا دور کیسا تھا، کیسے اسلام کو ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا گیا، کیسے اسلامی نظام حکومت کو تقویت بخشی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان خلفاء کے دور میں کون سے مسائل کا ان کو سامنا رہا۔ اور اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہم پڑھیں گے تو اس میں ان کا ہم جیسا کہ نظام حکومت میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھا دیا، تو اس لیکچر کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتنے ہوئے ان کے اسباب سے آگاہی ہوگی، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، یہ تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ جی، خلافت عثمانی کے ابتدائی 6 سال، ظاہر آپ نے 12 سال حکومت کی تو ابتدائی 6 سال بڑے امن سے گزرے۔ اس کے بعد اگلے 6 سال جو ہیں اس میں بہت بدامنی رہی، فتنہ اور شورش برپا ہوئی، جس کی وجہ سے اسلامی وحدت بھی پارا پارا ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہم ابھی عہد عثمانی میں فتنہ انگیزی کے اسباب یہ ہم پڑھیں گے کہ ان کے دور میں فتنے کیوں برپا ہوئے۔ سب سے پہلی وجہ تو ہے دولت کی فراوانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیاوی دولت سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جب مال و دولت حد سے بڑھ جاتا ہے تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو دنیا اپنی پوری فتنہ سامانیوں کے ساتھ ان کی کشادہ ہو گئی، اور مال غنیمت کی کثرت، خراج، محاصل کی فراوانی، اس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں برائیاں زیادہ بڑھ گئیں، اور جہاد کا ولولہ کم ہو گیا، دینی دلچسپیاں گھٹ گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گروہی اور فرقہ واریت جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی۔ یہ دولت کی فراوانی کا نتیجہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آسائش پسند ہو گئے، لہٰذا انہوں نے گروہی تعصبات کو زیادہ فروغ دیا۔ اس کے دوسری وجہ ہے اکابر، یعنی جو بڑے اکابر سے مراد بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدم موجودگی، کہ اب ظاہر ہے کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے اور اسلام کے سچے فدائی تھے، خدمت گزار تھے، یا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور یا پھر اپنی بزرگی کی وجہ سے وہ عملی زندگی میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے نئی نسل جو ہے ان میں وہ جذبہ نہیں تھا جو صحابہ کرام میں تھا، اور ان نئی نسل میں جو ہے اپنے اسلاف جیسا اخلاص اور دینی جذبہ اور اطاعت کا فقدان تھا، اور کثرت مال نے ان کے دلوں میں مال کی محبت کو زیادہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ فتنہ فساد پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکابر قریش پر پابندی کا خاتمہ، یعنی جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکابر قریش کو جو مفتوحہ علاقے ہیں ان میں زمینیں خریدنے پر پابندی لگائی تھی، تاکہ ان میں باہمی جو ہے اقتدار کی کشمکش نہ ہو، کہ زیادہ دولت ہو، زیادہ جاگیریں ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھائی، جس کی وجہ سے لوگوں میں نمود و نمائش اور فتنے زیادہ ہونے لگے، اور مفتوحہ اقوام سے حسد اور سازش پیدا ہو گئی۔ چوتھی وجہ ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی چپکلش، یعنی آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، ان دونوں قبائل دونوں اثر و رسوخ والے تھے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ زمانہ جاہلیت سے ہی یہ دو قبیلے بہت نامور تھے، اور دونوں طاقتور ہونے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی کرتے تھے۔ اسلام کی وجہ سے ان کی یہ مخاصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ سے آئے اور ان کے خاندان کو عہدے بھی ملے، تو اس وجہ سے بنو ہاشم اور ان کے درمیان چپکلش بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہے جی مفتوحہ اقوام کے انتقامی جذبات، یعنی جن علاقوں کو فتح کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ بے اطمینانی وہاں پیدا ہوگی، انتقامی جذبات پیدا ہو گئے، اور ان قوموں میں اپنے اقتدار چھن جانے کا شدید احساس پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے ان کے درمیان میں حسد اور انتقام پیدا ہونے لگا، اور وہ اسلام کا براہ راست مقابلہ نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان قوموں نے مکر و فریب سے آپ کی حکومت کو کمزور کیا۔
پھر اگلی جو وجہ ہے وہ ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نرم مزاجی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ طبعاً جو ہے نا طبیعت ان کی نرم مزاج تھی. اور امام طبرہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے رعیت کے حقوق کا خیال رکھا، اس لیے شریف لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور رذیل لوگوں نے ان کی نرمی سے فائدہ اٹھایا اور ان کو شہید کر دیا. تو بات یہی ہے کہ حد سے زیادہ نرم مزاجی بھی لوگوں کو دلیر بنا دیتی ہے، اور یہی آپ کے ساتھ ہوا. اس کے بعد اگلی وجہ ہے قریش سے حسد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف عناصر میں سے اکثریت غیر قریش تھی. ظاہر فتوحات ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور اب اسلام بہت دوسرے علاقوں تک پھیل گیا تھا. تو غیر قریش جو ہیں وہ آپ کی حکمرانی سے حسد کرنے لگے تھے، اور انہوں نے بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ تان و تشنی اور مہم جوئی کا آغاز کیا. 8واں ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی صلہ رحمی، جو وجہ بنی لوگوں کو اکسانے کی کہ آپ متمول شخص تھے، یعنی بہت آپ کے پاس مال تھا اور آپ اپنے مال سے ہی بنی امیہ کی امداد کرتے تھے جو اپنا قبیلہ تھا. لیکن مخالفین نے کیا کیا کہ اس مدد کو، حالانکہ آپ اپنے حکومت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، غریبوں مساکین کے لیے، سب کے لیے، لیکن اب ان لوگوں نے آپ پر اقربا پروری کا لگا دیا الزام کہ آپ اپنے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. تو ان کی صلہ رحمی کو غلط رنگ دے کر آپ کی مخالفت شروع کر دی. پھر 9ویں وجہ تھی معزول شدہ گورنر، یعنی جن گورنروں کو آپ نے کسی وجہ سے معزول کر دیا تھا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، تو ان گورنروں نے بھی آپ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا نہیں لیا، لیکن ان کی حوصلہ افزائی جو لوگ کرتے تھے ان کو یا حوصلہ افزائی کرتے یا ان کو منع ہی نہیں کرتے تھے جو آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے. تو یہ چیز بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوئی. اور سب سے بڑی وجہ عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے یہ ایک یہودی تھا اور بڑا ہی مکار اور سازشی تھا، تورات کا عالم تھا. اس نے قرآنی تعلیمات میں تورات کی تعویلات بھی شامل کر دی تھیں، اور اس کا اسلام منافقانہ تھا. زبان سے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور دل سے وہی یہودیت کو پسند کرتا تھا، اور اس نے ان کو گڑمٹ کر دیا اور اسلام کے لبادے میں حضرت عثمان بلکہ در حقیقت اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اس نے بنی ہاشم سے رقابت پیدا کر لی. ظاہر آپ بنو امیہ سے تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت گردانا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بدعنوانی کی کہ یعنی آپ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور یہ ساری من گھڑت باتیں آپ سے شامل کر دیں. تو جس سے جو عام سادہ لوگ تھے وہ فریب میں آ گئے، اور مصر، کوفہ اور بصرہ میں اس نے ان کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دیں. جی، عبداللہ بن سبا کی منظم سازشوں سے اب بہت فتنہ فساد پیدا ہو گیا، اور کوفہ، بصرہ اور مصر کے شرپسندوں نے باہمی مشورے سے سازش تیار کی اور حاجیوں کی شکل میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ امیر المومنین سے بالجبر اپنے مطالبات تسلیم کروائیں، یعنی زبردستی. اب ظاہر ہے انہوں نے پوری بہت زیادہ تعداد میں یہ اکٹھے ہو گئے اور مدینہ کا رخ کیا کہ وہاں پر جا کر آپ سے اپنے باتیں زبردستی تسلیم کروائیں. اور اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس معاملہ کو افہام و تفہیم سے سلجھانا چاہا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر لیں. یعنی ظاہر ہے وہ وہاں پر آ کر انہوں نے کیمپ لگا لیے تھے اور بہت شر کا پھیلنے کا خدشہ تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کریں. تو باغیوں سے جب بات ہوئی تو باغیوں نے مطالبہ کیا کہ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا جائے. اب بیٹا جی یہاں یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ باغیوں نے کیا مطالبہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، یا کس کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کا MCQs میں آتا ہے.
کہ کس کو مصر کے گورنری سے ہٹانے کا انہوں نے باغیوں نے پیش کی تجویز اور کس کو وہ لگوانا چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں غور سے آپ نے سنی. ٹھیک ہے. باغیوں نے مطالبہ کیا کہ مصر کے گورنر کون؟ عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا جائے. صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان لکھ دیا اور باغی بظاہر واپس چلے گئے. یعنی یہ معاملہ بظاہر رفع دفع ہو گیا. لیکن کیا ہوا؟ جیلی خط کا افسانہ. خلاف توقع یعنی ابھی انہوں نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے برعکس تیسرے دن باغی مدینہ منورہ لوٹ آئے، یعنی پھر واپس آ گئے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے راستہ میں ایک قاصد گرفتار کیا ہے جو محمد بن ابی بکر رضی اللہ اور دوسرے مصری مظاہرین کے قتل کا فرمان لیا جا رہا تھا. یعنی اب یہ جھوٹی بات انہوں نے گھڑ لی کہ بھائی ہاں آپ نے ہمیں کہا کہ ہم ان کو مصر کا گورنر لگائیں گے، لیکن آپ نے خط بھیجا ہے خفیہ کہ ان کو رستے میں قتل کر دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حلف اٹھایا کہ میں نے نہ کسی قسم کا خط لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ صرف اور صرف یہ لوگ فتنہ برپا کرنا چاہتے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ، یعنی ان کا مقصد تو فتنہ برپا کرنا تھا. لہٰذا بلوائی یعنی جو سارے اکٹھے ہو کر آئے ہوئے تھے، بلوائی شرارت پر تلے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نہ مانی بلکہ خلافت سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے لگے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. یعنی اب ان کو جب آپ نے ان کو تسلی بخش جواب دے دیا، حقیقت بتا دی، لیکن اب ان کا مقصد فتنہ ہی برپا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ نے صاف جواب دے دیا کہ میں جو ہے یہ اس خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے، تو آپ زبردستی مجھے اس عہدے سے برخاست نہیں کر سکتے. آخری اتمام حجت یعنی آخری حد تک آپ نے ان کی حجت پوری کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرین سے خطاب کیا، یعنی جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اے قوم مجھے قتل نہ کرو کیونکہ میں تمہارا والی ہوں، تمہارا بھائی ہوں اور مسلمان ہوں. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے قتل کر دو گے تو نہ تم کبھی متفق ہو کر نماز پڑھ سکو گے اور نہ جہاد کر سکو گے، اور نہ تمہارا مال غنیمت تمہارے درمیان انصاف سے تقسیم ہوگا. یعنی آپ نے انہیں ہر بات بتا دی کہ تم یہ ناحق خون بہاؤ گے میرا. لیکن یہ آخری اتمام حجت بھی ناکام رہی، یعنی انہوں نے آپ کا گھر کا محاصرہ بدستور جاری رکھا. جی اب آپ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور ان تمام واقعات کے باوجود آپ رضی اللہ نے اپنے جانثاروں کو خون ریزی کی اجازت نہ دی. سارے خلیفہ وقت تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ چاہتے تو ان لوگوں کے قتل کا یا ان لوگوں کے گرفتاریوں کا اور ان کو پکڑنے کا حکم دے دیتے، لیکن آپ نے فہم و تفہیم سے چاہا کہ ان سے بات چیت کی جائے اور یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو. اور آپ کی یہی صلہ رحمی تھی، یہی نرم مزاجی تھی. نوجوانوں کا ایک گروہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے، آپ کے مکان کی حفاظت کرتے رہے. یہ بھی بیٹا سوال بن سکتا ہے کہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا مکان کی حفاظت کی جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. تو یہ تینوں نام آپ کو یاد ہوں اور اپنے انڈر لائن کر لیجئے اپنی کتاب میں. محاصرہ کو تقریباً 40 روز ہو چکے تھے. کتنے دن محاصرہ کیا؟ 40 روز. دوسرے صوبوں سے امدادی جماعتیں روانہ ہو چکی تھیں. ظاہرہ یہ خبر دیگر صوبوں تک پہنچ گئی اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں اور آپ ان کی حفاظت کے لیے امدادی جماعتیں روانہ ہو چکی تھیں. لہٰذا باغی مزید تاخیر کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئے. یعنی اب انہیں علم ہو گیا کہ اب ظاہر ہے تمام لوگ ان کی مدد کو آئیں گے، تو انہوں نے بغیر تاخیر کیا آپ کے گھر کا جو محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تلاوت میں مصروف تھے. ایک شخص کنانہ بن بشیر نے برچھی سے حملہ کیا
اور بدبخت مصری نے تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. یعنی انہوں نے موقع دیکھا، وہ چاہتے ہی یہ تھے، جو عبداللہ بن سبا نے یہی تو، جو وہ یہودی تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ اسلامی حکومت کو تقویت نہ ملے اور فتنہ فساد برپا ہو، اور وہ اس نے دین کی آڑ لے کر اور باتوں کی آڑ لے کر فساد برپا کیا، اور اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید جو ہے وہ کر دیا گیا. اور یہ جمعہ کا دن تھا، 18 ذوالحج تھی تاریخ، ٹھیک ہے، اور 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے گھر میں شہید کیا گیا. شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 82 سال تھی، 82 ایئرس، ٹھیک ہے. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے گا. کس نے آپ کو پر برچی سے حملہ کیا؟ کنانہ بن بشیر نے، اور مصری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور آپ کی عمر مبارک. یہ سارے جملے انڈر لائن کریں تاکہ MCQs یا شارٹ کوسچن ان دونوں میں آپ کر سکیں. جی، اب شہادت کے نتائج دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے شہادت جب ہو گئی تو اس کے نتائج بھی دیکھنے پڑے سب کو، کہ شدید رنج و علم تھا. ظاہر ہے سب بہت دکھی تھے، کسی کو اتنا لوگ نہیں سوچتے تھے کہ اس طرح ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ شر پسند امیر المومنین کے قتل ناحق کی اس طرح جسارت کریں گے. جسارت کہتے ہیں کوشش کو. جب یہ المناک خبر اہل مدینہ نے سنی تو سب پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور عالم اسلام پر سناٹا چھا گیا. یعنی انسان کے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو حل بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے گا. اور اس سے پورے مدینہ شریف میں سکتے کا عالم ہو گیا اور جو سناٹا چھا گیا. پھر کیا ہوا جی؟ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ. شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خبر سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے قصاص کہتے ہیں بدلہ، ٹھیک ہے، خون کے قصاص کا مطالبہ نہ کیا گیا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے. ظاہر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رہے، ان کے رفیق کار رہے، ذوالنورین آپ کو لقب دیا گیا، اور اس طرح سے اس قسم و پرسی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ انتہائی ظلم ہوگا کہ اگر ان کا قصاص نہ لیا گیا. اور یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی. یعنی آپ سے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بدلہ لینا ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، یعنی ان کی جو زوجہ ہیں، جب وہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کی انگلیاں بھی انہوں نے کاٹ دی. تو وہ دمشق میں امیر معاویہ کے پاس پہنچ گئیں اور انہوں نے انتقام کا نعرہ لگایا، اور اس طرح سے حضرت امیر معاویہ کے سربراہی میں باقاعدہ ایک جنگ ہوئی، اور جسے جنگ صفین کہتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت المناک حادثہ تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس میں اسی بیس پر ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین، اور وہ قصاص عثمان کے نام پر ہوئی تھی. پھر ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کی وجہ سے کیا ہوا؟ انتشار و نفاق. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی. آپ نے وارننگ دی تھی، یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے. ظاہر ہے کہ دشمن کامیاب ہو گیا تھا مسلمانوں کے درمیان میں گھس کر پھوٹ ڈلوانے پر، اور یہی ہوا کہ تعصب، گروہ بندی، فرقہ بندی نے آج تک مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. دشمنان اسلام کی سازش کامیاب ہو گئی. ظاہر حضرت عثمان جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں کر لے، بلکہ ان کے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، اور آج تک مسلمانوں کے ساتھ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگلا پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ فرقہ بندی. شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے دو متصادم گروہ ظہور پذیر ہوئے، یعنی جن کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حامی شیعہ نے معاویہ کہلائے. یعنی ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا نعرہ لگایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کا آپس میں تصادم ہوا. جنگ جمل بھی ہوئی اور جنگ صفین بھی. اس کے بعد ہے جی یہ بھی بیٹا جی سوال آ سکتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے، تو یہ اس میں شامل ہے ایک حضرت شہادت عثمان کا نتیجہ. اسلامی جمہوریت کا خاتمہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے اسلامی جمہوریت کی عمارت متزلزل ہو گئی، یعنی لڑکھڑا گئی. جمہوریت کہاں رہی کہ لوگوں نے تشدد کو اپنا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بالکل منہدم ہو گئی. یعنی اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا، تو جمہوریت بالکل ختم ہو گئی. یعنی لوگوں کی رائے کا احترام نہیں رہا، بلکہ لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خلافت ختم ہو گئی اور شخصی حکومت آ گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وہ خلافت 30 سالہ ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہوئی اور اس کے بعد شخصی حکومتیں آنے لگ گئیں. یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے وہ شہنشائیت والا کام اور روب و دبدبہ اور اپنے پیچھے اپنے اولادوں کو نامزد کرنے لگ گئے. جی اب اس کے بعد ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے نتائج دیکھ لیے. اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا سیرت و کردار دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی بیٹا جی لانگ کوسچن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت و کردار پر نوٹ تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو سیرت و کردار میں سب سے پہلے آپ کا حلیہ مبارک دیکھ لیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ گندمی، ٹھیک ہے، جسے ویٹش بولتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ گندمی، قد درمیانہ، ناک بلند اونچی یعنی داڑھی لمبی، سر کے بال گنجان یعنی گھنے بال تھے اور بڑے بڑے تھے، یعنی بڑے بال تھے اور گنجان یعنی گھنے بال تھے. مجموعی لحاظ سے شخصیت باروب اور خوبصورت تھی، یعنی روب والی شخصیت تھی آپ کی. اس کے بعد ہے جی زہد و تقویٰ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوف خدا سے لرزاں رہتے تھے، یعنی آپ پر خوف خدا طاری رہتا اور ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے تھے. رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت میں گزارتے، یعنی آپ عبادت میں اپنا اکثر حصہ رات گزارتے اور کبھی کبھی پوری رات قیام میں رہتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے، کیونکہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، ظاہر کاتب وحی بھی تھے، وحی بھی لکھتے تھے اور اس کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ زیادہ تر قرآن شریف رات کو نماز میں پڑھتے. اس کے بعد ہے جی تیسری خوبی آپ کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی. سچے عاشق رسول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی یعنی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے کل کائنات نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. ایک دفعہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی روز فاقہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ بہت بے چین ہوئے اور رونے لگے، اور پھر جب آپ کو علم ہوا تو آپ فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، گوشت اور 300 درہم لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ان کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ جب بھی اس قسم کی ضرورت پیش آئے تو عثمان کو یاد کر لیا کیجیے. یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے اور اسی حب رسول کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے خصوصی لگاؤ تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگری آپ کو اپنی 2 بیٹیاں آپ کی زوجیت میں دی، جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا. جی اگلی آپ کا سیرت کے حوالے سے ہے علم و فضل. آپ رضی اللہ تعالیٰ علم و فضل اور عمل کا مجسمہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی آپ پڑھے لکھے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ علم و فضل کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا آپ علم کے حوالے سے آپ کی بتائیں. تو آپ کاتب وحی بھی تھے، یعنی وحی لکھتے تھے اور پورا قرآن مجید آپ کو حفظ تھا. تو علم و فضل میں یہ چیز بھی آپ بیٹا جی یاد رکھیے گا. پھر ہے شرم و حیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نمایاں ترین وصف شرم و حیا تھا. انڈر لائن کریں، یہ MCQs میں آ سکتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی جو اعلیٰ ترین صفت تھی
وہ شرم و حیا تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کی حیاداری ضرب المثل تھی، یعنی مثال بتائی جاتی تھی کہ عثمان کی طرح حیادار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کی پاسداری کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور زانوے مبارک سے یعنی تھوڑا ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا برابر کیا اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کا سبب پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کیوں اس قدر جو ہے وہ ایک دم سے آپ سنبھلے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، یعنی آپ اس قدر حیادار ہیں کہ فرشتے بھی اس کا احساس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس حیا سے آتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شرم و حیا کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر ہے جی صبر و تحمل۔ بروایت ابن عساکر، یعنی ابن عساکر نے یہ روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ میں دو ایسی خوبیاں تھیں کہ گزشتہ خلفاء میں نہ تھیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سخت، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑا زبردستی سے حکمرانی، انہوں نے بڑی وہ اسٹرانگ امپریشن والے تھے، لیکن آپ میں جو ہے وہ صبر و تحمل تھا، بہت برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ پر اتنی زیادہ تنقید کی گئی اور لوگ حد سے بھی بڑھے۔ تو یعنی صبر و تحمل جس کی شان یہ ہے کہ شہادت کے وقت تک صبر کیا، یعنی آپ نے اب صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کے گھر تک آ گئے لیکن آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا طاقتور ہونے کے باوجود۔ جی اس کے بعد ہے سخاوت و فیاضی، یعنی بہت سخی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غنی دل کے بھی غنی تھے، یعنی آپ کے پاس مال و دولت ہو لیکن آپ کے پاس دل بڑا ہونا، ہر ایک کے پاس یہ خوبی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو کھلے دل سے خرچ کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دل کے بھی غنی تھے۔ سینکڑوں مساکین، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے، یعنی ان کا خرچ دیتے تھے، اور ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اور خلافت سے پہلے بھی آپ کو میں نے پڑھایا کہ جو اسلام کی خدمت میں انہوں نے کنواں خرید کر پانی کا میٹھا جو ہے وہ وقف کیا لوگوں کے لیے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے بہت سا مال پیش کیا، اس کے علاوہ قحط سالی میں آپ نے غلہ خرید کر لوگوں کو دیا، یعنی آپ بہت زیادہ، اور مسجد نبی کی زمین آپ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی، تو آپ کی فیاضی بہت مشہور تھی۔ پھر ہے جی ایثار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے کوئی تنخواہ نہ لیتے تھے، بلکہ اپنا مقررہ وظیفہ عوام کی فلاح کے لیے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے آپ مالدار تھے اور آپ نے اپنی تنخواہ بیت المال سے نہیں لی، بلکہ وہ آپ غریب لوگوں کے لیے آپ نے اس کو وقف کر دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آج کا یہ موضوع ختم ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت۔ تو بیٹا آپ نے اس کو، جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سارا اپنی بک سے غور سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے آپ نے کم از کم 15 جو شارٹ کوسچن ہیں وہ بنانے ہیں، ان کے کاپی پہ آنسر لکھنے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بیچ میں سے سوال بتائی بھی ہیں، اسی طرح آپ جب اسے تھورلی پڑھیں گے تو اس میں سے جو شارٹ کوسچن بنتے ہیں ان کے آنسر کاپی پہ لکھیں تاکہ یہ آپ کو یاد کرنے بھی آسانی ہو، اور آپ کا جو سوال آپ کو پتہ ہے پیپر پیٹرن کا بھی کہ آپ سے مختصر جوابات بھی پوچھے جاتے ہیں، اس کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ کام نیٹ کرنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔